آج سے چند سال پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ حضرت حکومت نے لاؤڈ اسپیکر کم کروا دیے ہیں، 4 تھے تو 1 کر دیا، 6 تھے تو 1 کر دیا، کم کروا دیے۔ اذان کی آواز اب پہلے جیسی نہیں آتی۔ تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا یہ کام حکومت کا نہیں ہے، یہ ہماری وجہ سے ہوا، یہ حکومت نے نہیں کیا۔ جی کیا مطلب؟ ہم نے آواز کو کم کری ہے، ہم نے اذان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، جب مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی تو کیا ہم مسجد پہنچے؟ جب مسجد سے اذان کی آواز چاروں طرف جا رہی تھی تو کیا اس وقت ہم نے اپنے ٹی وی کے ساؤنڈ کو کم کیا؟ اگر ہم اس وقت گیم کھیل رہے تھے تو ہم نے اس کو چھوڑا، ہم کوئی اور ایکٹیویٹی میں کھیل کود میں لگے ہوتے تھے تو کیا ہم نے اس کو صحیح طریقے سے مینیج کیا، اذان کا ادب کیا اور اذان کا جو مقصد تھا اس کو پورا کیا؟ جب نہیں کیا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ناقدروں سے نعمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ تو معاملہ تو سارا یہ ہے، آج اس وقت امت مسلمہ جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، بیت اللہ شریف میں طواف بند، مواجہ شریف میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بند، اور دینی تعلیم بند، مدارس میں قرآن کی تلاوت بند یا ملتوی کچھ عرصے کے لیے، یہ کیا ہے؟ اس پہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے نزدیک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جس وقت مسلمان کوئی بھی عبادت بغیر روک ٹوک کے آزادی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ کر سکتا ہو اور وہ نہ کرے تو اللہ رب العزت ایسے حالات لے آتے ہیں وہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، اور آج وہ حالات دکھا دیے اللہ نے۔ مسلمان عورت چاہتی پردہ کرنا تو کر سکتی تھی لیکن نہیں کیا۔ مسلمان عورت چاہتی سادہ صحیح صاف حیا والا لباس پہننا لیکن نہیں پہنا، ناقدری کی، اللہ کے حکموں کو پامال کیا۔ یہ وقت آ گیا۔ مسلمان اگر چاہتے تو باجماعت 5 وقت کی نماز مسجد میں بڑے شوق سے پڑھ سکتے تھے، لیکن چند تھوڑے بہت لوگوں کے علاوہ اکثریت نے نماز کو چھوڑ دیا۔ مسلمان چاہتے تو بیت اللہ شریف کا ادب اور احترام کر سکتے تھے، اس کی عزت اور عظمت کے حساب سے، اس کی شان کے حساب سے وہاں عبادت کرتے، لیکن انہوں نے مطاف کو، بیت اللہ شریف کو، پوری مسجد حرام کو پکنک پوائنٹ بنا لیا۔ منگنیوں کی انگوٹھیاں وہاں پہنائی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان چاہتے مواضع شریف پہ حاضر ہو کے پورے ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کر سکتے تھے، لیکن اس کو بھی بے ادبی کا مقام بنا دیا، بے ادبی کر کے۔ تو پھر وہی جملہ تیسری دفعہ عرض کرنے لگا ہوں کہ مسلمان جب پوری آزادی کے ساتھ عبادات کر سکتے ہوں اور وہ نہ کریں، اللہ رب العزت وہ حالات لے آتے ہیں، یہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ ہمیں اندلس جو اسپین ہسپانیہ کے واقعات ہیں ان سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ آج وہاں چند یادگاریں ہیں مسلمانوں کی، یہ الحمرہ ہے، یہ فلاں ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہاں بھی 800 سال تک مسجدوں میں اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہوا، لیکن مسلمانوں نے ناقدری کی۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہیں، اللہ رب العزت بے نیاز ہیں، اللہ رب العزت بے نیاز ہیں، ناقدروں سے نعمتوں کو پھر واپس لے لیتے ہیں۔ اس وقت پوری امت کو چاہیے کہ پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم پہلے ان کو تھوڑے عذاب دیتے ہیں بڑے عذاب سے بچانے کے لیے تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ کرونا وائرس یہ مجھے تو عذاب الہی کی ایک شکل محسوس ہوتا ہے، سبب اور وجہ کوئی بھی ہو، لیکن عذاب الہی کی ایک شکل محسوس ہوتا ہے
اس عذاب کو اللہ رب العزت نے بھیجا، قرآن مجید کے اندر آتی ہیں باتیں کہ لوٹ آئیں ورنہ بڑے آئیں گے۔ اب ہمارے سامنے ہے، اگر ابھی بھی ہم من حیث الامت لوٹ آئے تو بڑوں سے بڑے عذاب سے بچ جائیں گے، اور من حیث الامت اگر ہم لوٹ نہ آئے تو پھر بڑے عذاب کے لیے، مزید اگلی پریشانیوں کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ قرآن ہے۔ لوٹ آنے کا کیا مطلب؟ آج ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ موبائل پہ بیٹھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مٹیریل ادھر سے بھیج رہے ہیں، ادھر بھیج رہے ہیں، ادھر چاروں طرف وائرل ہو رہا ہے۔ توجہ الی اللہ، رجوع الی اللہ، توبہ، اس کی طرف کوئی نہیں آ رہا الا ماشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں اگر کہ حالات بدل جائیں تو پھر ہم کم سے کم کوشش کر کے روزانہ 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 500 مرتبہ درود شریف اور ذکر اذکار، استغفار، معافی مانگنا، روز 2 نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ طائب ہونا، امت کے لیے معافی مانگنا، اپنے لیے معافی مانگنا، اس طرح کے اعمال، تلاوت قرآن، ان کو خشوع و خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اپنائیں، پھر اللہ کی رحمت سے دوبارہ آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر ہم نے یہ سب کچھ نہ کیا تو پھر ہمیں اس سے زیادہ تکلیفوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جب مسلمان عبادت شوق و ذوق سے کر سکتے ہیں اور وہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ پھر یہ دین ایک نعمت ہے، یہ نعمت پھر اللہ رب العزت واپس لے لیتے ہیں، پھر کسی اور قوم کو دے دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت زیادہ ذکر فکر کی اور رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو فیس بک کا پیج تو روز کھولتے ہیں اور قرآن کا پیج مہینوں نہیں کھولتے۔ اب یہ بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں اعمال پر آنا ہوگا، پھر اللہ کی رحمت آئے گی۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ دروازے بیت اللہ کے بند، موجہ شریف کے بند، مدارس بند، قرآن کی تعلیم بند، حدیث کی تعلیم بند، یہ سب اللہ کی ناراضگی کی علامات ہیں۔ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو وہاں اللہ کے آئے ہوئے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ بہت زیادہ گھروں میں توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہوں، راتوں کو تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ مہربانی کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم بہت سمجھدار تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، ابھی وہ آ ہی رہا تھا، پوری قوم نے توبہ کی، اللہ نے پوری قوم کو بچا لیا۔ آج پوری امت اگر توبہ کرے گی اللہ پوری امت کو بچائیں گے۔ توبہ کی ضرورت ہے۔ مسبب اور جو دنیاوی اسباب ہیں میں ان کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن حدیث میں جو باتیں ملتی ہیں، فرمایا جب قوم بے حیائی میں آگے بڑھتی ہے تو ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں جو پہلوں میں نہیں تھیں۔ اب ہم دیکھیں بے حیائی کے تو سارے ریکارڈ ہم نے توڑ دیے، ہماری شادیاں بے حیائی کا اعلیٰ نمونہ۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو جو وہ اسباب قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہم ان کو بھی اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔